बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाका कनान में रहते थे। उनके 12 बेटे थे। उनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और नेक थे। उनकी नेकी और फर्माबरदारी के सबब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिनयामीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिनयामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चांद, सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है, हालांकि कायनात का हर जर्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही उसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे खानदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। उनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज्यादा करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उस जमाने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज्यादा हो, उसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी। उसे ताकतवर समझा जाता था, उसे फतहमंदी की अलामत समझा जाता था। वो घराना कुव्वत और फतहमंदी की अलामत तस्वर किया जाता है। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो कुव्वत के बलबोते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फतह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी कुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं। आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारा बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। उनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरा के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो समझ में आया कहा। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नजर पड़ सकती है, वो उठाकर ले जाएगा। इस बात की सबने तायीद की और कहा कि यही बेहतर है। यूसुफ ना हो तो हमारी कदर होगी, हम बाप के मंजूर नजर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सबने यही बात कही। चुनाचा एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, उसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नजरों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब इसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठा कर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतजार करूंगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सबने बाप से इजाजत ले ली। यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा। सबने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखता रहा, मगर किसी को रहम न आया। इसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया।
یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلودہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف علیہ السلام بھانپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کی مزاج و عادت سے واقف تھا۔ اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائے اللہ کی، یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے
مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئی۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دے۔